بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے ہاں اللہ کے مہمان دین کی نسبت سے تشریف لائے۔ یہ جو جماعتیں آتی ہیں یہ بھی اللہ کے سب مہمان ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے جو مہمان آتے ہیں دنیا کی نسبت سے، کاروباری نسبت سے، رشتہ داروں کی نسبت سے، آپ سب ان کا اکرام کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کرے۔ تو یہ دین کی نسبت سے تشریف لانے والے، تبلیغی جماعت میں آنے والے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بھی مہمان ہوتے ہیں، ان کا تو اور زیادہ اکرام ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں ان کا کیا اکرام ہوتا ہے۔ یہ تو اپنا کھاتے پکاتے ہیں، مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں، ہر نماز کے بعد چھوٹی سی ایک محفل سجاتے ہیں، ہم اس محفل میں شرکت کریں اور ان کو اپنے دوستوں سے ملوائیں اور دوستوں کو لا کر ان سے ملوائیں۔ اس نقل و حرکت کی برکت سے آپ کے پورے علاقے میں دین کی فضا بنے، دین کا ماحول بنے گا، اور اس کی برکت سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں پکا سچا وعدہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر بستی والے، محلے والے ایمان اور تقوی دو چیزیں حاصل کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازوں کا کھلنا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان تقوی ہمارے محلے کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں خود بخود نہیں آتا، وہ محنت کوشش سے آتا ہے۔ وہ محنت کوشش جب اہل محلہ کے ذمہ ہوتی ہے، ہم سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے اٹھا کر اپنے پیارے بندوں کو ہمارے ہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو جب بھی جماعت آئے اور اللہ کے یہ مہمان تشریف لائیں، ہم ان کی خوب نصرت کریں، ان کا خوب اکرام کریں اور ان کو خوب ٹائم دیں اور ان سے خوب اپنا کام لیں۔ اس پورے علاقے میں، محلے میں، اپنی سوسائٹی میں دین کی فضا بنانا، ایمان تقوی کا ماحول بنانا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو جماعت والوں سے ہم خوب کام لیں، ان کے ساتھ مل کے اپنے علاقے میں دین کی فضا بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے ہمارے لیے آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ جو کھولنے کا وعدہ فرما رہے قرآن میں، اس کتاب میں جس کے بارے میں اللہ نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پورے قرآن کی ہر بات پکی اور سچی ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ سچوں کا سچا، سچ کا حکم فرمانے والا، جھوٹ پر سخت ناراض ہونے والا، وہ اللہ پاک سچا وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، تم تو جو ہے آپس میں مل جل کر ایمان تقوی کا ماحول بناؤ تو میں آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اور بھائی آپ کے اس پڑوس میں بہت سارے، جیسے آپ تو سب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، لیکن آپ کے بہت سارے بھائی اس دولت سے محروم ہو گئے۔ آپ کو تو نماز کی بے شمار فضیلتیں، انعامات اور خوشخبریاں حاصل ہو گئیں، لیکن جو ہمارے بھائی، ہمارے پڑوسی، ہمارے پڑوسنے وہ نماز سے، اللہ کے پیارے حکموں کے بغیر زندگی بسر کر رہے، کتنے بڑے نقصان کا شکار ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من فاتتہ الصلاۃ، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی فکأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ ایک اس کا گھر بار، اس کا اہل و عیال، اس کا مال دولت سب چھن جائیں، سب لٹ جائیں، سب مر جائیں، اکیلا کھڑا رہ جائے، جیسے اس بیچارے کا نقصان ہو گیا۔ اتنا ہر ہمارے بھائی بہن کا، ہر پڑوسی پڑوسن کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا۔ اب جو ہمارے پیارے بھائی پڑوسی نماز پڑھنے نہیں آ رہے، جب وہ مرد نہیں آ رہے تو گھر کی خواتین کا کیا حال ہوگا، پھر ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے اپنے پورے علاقے میں دین کی فضا بنانے کے لیے ان جماعتوں سے خوب اپنا کام ہمیں لینا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے ان گلیوں میں پڑے قیمتی ہیرے ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی ان گلیوں میں کیسے کیسے قیمتی لوگ بیچارے سستی کا شکار ہیں۔ اب جیسے یہ گانے بجانے والے، ناچنے کودنے والے، کھیلنے کودنے والے کتنے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بدل گئے، سدھر گئے، سنور گئے، اور کتنوں کے سدھرنے سنورنے کا ذریعہ بن چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بھائیو دوستو، اسی طرح یہ تو مشہور چند لوگ ہیں، جنید جمشید ہے، جیسے سعید انور ہے، اس طرح مختلف لوگ ہیں، لیکن بھائیو اس جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ساری دنیا میں بدل رہے ہیں اور سدھر کر سنور کر کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، بن چکے ہیں۔ تو بھائیو اس طرح ہم بھی اپنے علاقے میں، ان گلیوں میں، ان محلوں میں سستی کا شکار اپنے محترم بھائیوں پر تھوڑی سی پیار محبت سے محنت کر کے ان کو پکا نمازی، دین پہ چلنے والا اور دین پھیلانے والا بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں۔
ہم یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، جو ملازمتیں کر رہے ہیں، کارخانے چلا رہے ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں اور ذمہ داریں کر رہے ہیں، جو بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ساری ہماری چیزیں اللہ اس میں بہت برکت دے، ہماری دل سے دعا ہے. لیکن یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، یہ چھوٹ جانے والی، یہ مرتے بیکار ہونے والی. ارے بیکار ہو جائے تو بھی مزے پائی پائی کا حساب پڑنے والا. لیکن بھائیو اس دین کی نسبت سے، اس کی نسبت سے جو آپ کو قیامت تک نیکیاں ملیں گی، یہ تو مرتے بیکار ہونے والی چیزیں ہیں. لیکن اس تبلیغ کے کام کی برکت سے آپ قیامت تک نیکیوں کے سلسلے چلا سکتے ہیں اور قیامت تک کے لیے چراغ سے چراغ جلا سکتے ہیں. جو نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں وجود میں آئیں گی، ان سب کا ثواب آپ کو قبر میں پڑے پڑے قیامت تک مفت میں ملے گا. یہ وہ فیکٹری ہے، وہ کارخانے ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلے. ایک دنیا کی فیکٹری ہے مرتے ہی بیکار، پائی پائی کا حساب. لیکن یہ وہ فیکٹری ہے جو دنیا میں کام آئے اور موت کے وقت کام آئے اور قبر میں ہزاروں سال کام آئے اور قیامت کے 50,000 سال کے دن میں کام آئے اور پل صراط پہ کام آئے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کام آئے، بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے درجات دلوائے. یہ وہ فیکٹری جس سے آگے فیکٹریاں لگتی رہیں گی، پھر ان فیکٹریوں سے آگے فیکٹریاں لگیں گی اور بیسیوں سے سینکڑوں تک، سینکڑوں سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، کھربوں تک قیامت تک سلسلے چلتے رہیں گے اور چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے. جو نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں قیامت تک وجود میں آتی رہیں گی، ان سب کا ثواب آپ کو قبر میں پڑے پڑے قیامت تک مفت میں ملتا رہے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. تجارت تو ہم سب نے کرنے ہیں. یہ فیکٹریاں مرنے سے پہلے لگانی ہے، یہ مرنے کے بعد لگائیں گے. مرنے سے پہلے سارے بھائی یہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں، پھر آج نہیں کل، ابھی نہیں پھر آج نہیں کل، آئندہ آئندہ. تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس دھوکے میں وہ بہت کامیاب ہو گیا. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. جو کرنے آج کرنے ہیں، کل کو چھوڑو، پل کے بدل. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے.